بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون کل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت۔ موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ موت زندگی کا یہ وہ موڑ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، مگر کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کس طرح سے اس کی موت واقع ہوتی۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جو انسان مر گیا اس کی تاریخ، اس کی بداسرائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے سنا اگر کوئی مسلمان میت کے متعلق اگر 4 مسلمان بھی گواہی دے، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی، 4 آدمی بھی اگر گواہی دے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر 3 آدمی گواہی دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی بھی گواہی دیں اللہ جنت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی میت کے متعلق 2 آدمی گواہی دیں، پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی میت کے متعلق 2 آدمی بھی گواہی دے، یہ دیندار، یہ توحید پرست، یہ بااخلاق، یہ دین کا داعی، اس کی خوبی ہے، اس کی تعریف اگر 2 آدمی بھی اگر تعریف کریں اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے اوپر واجب کر دیتا۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 اور جامع ترمذی سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موت کی تیاری اور حسن خاتمہ، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ موت زندگی کا یہ وہ موڑ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، مگر کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کس طرح سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موت لکھ دی ہے، مخلوقات پہ موت یہ اللہ کا بندوں پہ تسلط ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں ضرور آئے گی۔ ہر انسان موت کو یاد کرے، ہر انسان موت کی تیاری کرے۔ بھائیو، موت دنیاوی زندگی سے رخصت ہو کر اخروی زندگی میں داخل ہونے کا نام موت۔ موت اس جہاں سے آدمی رخصت ہو کے اخروی زندگی میں جانے کا نام موت، اور موت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان کی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنانے کے لیے بس ایک نصیحت ہمارے لیے کافی ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے۔
آدمی ہمیشہ موت کو یاد رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے کتنی بہترین نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکرہا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ نصیحت فرمائی، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو زیادہ یاد کرو۔ یہ موت لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، دنیاوی خواہشات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ انسان کا رجحان دنیاوی زندگی کی طرف کب ہوگا؟ موت کو یاد کرنے سے آدمی آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائے گا، اپنے عقیدے کو درست کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، ذکر و اذکار میں لگا رہے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، جنت میں جانے کی اس کو تڑپ ہوگی۔ موت کو یاد کرنے کے فائدے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے۔ موت کو یاد نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آدمی گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، نافرمانی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت برتتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ موت کو بھولنے سے، موت کی یاد سے غفلت برتنے میں آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور ہما قسم کی برائیوں میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے۔ بھائیو، موت یہ وہ چیز ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت آپ پہ طاری ہو گئی، آپ آخری وقت میں ہیں، آپ مرض الموت میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، آپ کے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں ڈبوتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی غشی، موت کی سختی میں اللہ بھی تو میری مدد فرما۔ امام الانبیاء آخری لمحے میں، حالت نزا میں، آخری وقت میں جو نزا طاری ہوتی ہے، جو سکرات کی حالت طاری ہوتی ہے، آخری ٹائم پہ انسان کو جو کیفیت طاری ہوتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر، اللہ موت کی اس غشی میں، اللہ اس موت کی سختی میں اللہ تو میری مدد فرما۔ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس وقت سے وہاں اس کی تکلیفیں، اس کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مومن ہے، اگر اللہ کا مطیع فرما بردار ہے، موت کے ساتھ ہی اس کو سکون کے لمحات، اس کو خوشی کی زندگی اس کو میسر ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان نیک نہیں ہے، اگر انسان وہ برا ہے، موت کے فوراً ہی اس کے لیے سختیاں، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیو، ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی آپ اٹھتے، آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، آپ فرمانے لگتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے فوراً بعد دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے موت نصیحت کے لیے بہترین چیز ہے، موت انسان کو سنبھلنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ جب کسی کی موت کا واقعہ سنو، جب کسی کا جنازہ دیکھو، اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے بہترین نصیحت ہے۔
بہترین نصیحت ہے، آج تم گھروں میں ہو کل تم خبروں میں رہو گے. کیا کہتے؟ آج تم گھروں میں ہو کل تم خبروں میں رہو گے. بھائیو زندگی سے آج اتنا تعلق، اتنا گہرا تعلق کیوں؟ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری. اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان یہ سوچے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ حسن خاتمہ ہوتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ توحید پہ ہوتا ہے، اچھے کام کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، سجدے میں موت آتی ہے، ذکر میں موت آتی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے. یہ اچھی موت ہے، یہ اچھی موت. اس سے بڑا بدنصیب کون؟ جس کا خاتمہ اس حال میں ہو، شرک کے کام میں، بدعت کے کام میں، گناہ کے کام میں. اس ٹائم میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی، اس سے بری موت اور کیا ہو سکتی. بھائیو کوئی آدمی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت نمازی، میں میری موت ایمان پر ہی آئے گی. کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا فلاں آدمی بہت ہی عبادت گزار ہے، اس کی موت ایمان کی حالت میں ہی ہوگی، گارنٹی نہیں. اس ضمن میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا. میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتا ہوں جو بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا. مرض الموت میں وہ مبتلا تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو اس نے یہ کہا اللہ میرے پر بہت ظلم کر رہا ہے. اس تکلیف میں وہ انسان یہ کہتا ہے اللہ میرے پر بہت ظلم کر رہا ہے، فوراً اس کا خاتمہ. خاتمہ ایمان پہ اس آدمی کا بھی ہو سکتا ہے جو آدمی گناہ کی زندگی میں ہے، لیکن خاتمہ اگر ایمان کی حالت میں. کیا بہترین موت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، ایک یہودی نوجوان، ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے. ہمارے نبی ایک یہودی کے بیمار پرسی کے لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی عیادت سے آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو، جو ہی اللہ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے، ابا کیا میں دعوت قبول کروں کہ قبول نہ کروں؟ باپ نے کہا اتی ابو القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو، دعوت قبول کر لو. وہ لڑکا اسلام قبول کر لیتا ہے، فوراً اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ انتقال ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کی تعریف، اس آدمی نے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھ رہے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ تو ہے، دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو پھیرنے والا اللہ تو ہے. اللہ میرے دل کو تیرے دین پہ پھیر دے، اللہ میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا پڑھ رہے ہیں، آپ بے چین ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات کا خدشہ لگا ہوا، کیا کیوں بے چین ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا میں کیسے سکون سے رہ سکتا ہوں جبکہ سارے لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جب چاہے جیسے پھیرنا چاہتا پھیر سکتا. اللہ موت کو یاد کرو، دل نرم ہوگا، عبادت میں زیادہ ٹائم گزرے گا. موت کو اگر بھول جائیں گے آدمی نافرمانی کی زندگی گزارے گا اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں. بھائیو کیا بہترین وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے، خلاف کی زندگی گزارے، غربت کی زندگی گزارے، تقدیر پہ بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارے.
بھائیو آج اللہ کو پیارے ہو گئے، آج آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے بھائی بہنیں بھی ہیں۔ 3 دن پہلے میری ماں رب کو پیاری ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ باحیات ہیں، جن کے والدین باحیات ہیں۔ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ان سے ماں باپ کی قدر پوچھئے۔ آج جن کے ہاں ماں باپ نہیں ہے، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی ہے، جب ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس وقت اولاد کو پتا چلتا ہے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ بھائی میری ماں غربت کی زندگی گزاری، میری ماں نے 4 لڑکوں کو عالم دین بنائی۔ 3 دن پہلے میری ماں رب کو پیاری ہو گئی اور 3 دن کے بعد بیٹا ممبر رسول میں بیان دیتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ نیکی کا صلہ برابر مرحومہ والدہ کو والدین کو برابر پہنچتا رہے۔ بھائیو زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بس ایک سفر ہے، بس یہاں سے رخصت ہونا ہی ہونا۔ لیکن اچھی موت ذکر میں آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، نماز میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے، کوئی نیک کام کرتے ہوئے موت آئے، ایک نیک کام کے ارادے بھی موت آئے، یہ حسن خاتمہ ہے، یہ اچھی موت ہے۔ کئی ایک مثالیں میرے بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچے۔ ایک یہودی ابو لولو فیروز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پہ آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ اسی حملے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں نے گھر میں قید کر رکھا، قرآن کی تلاوت میں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے دشمنوں نے آپ پہ حملہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیا۔ عبداللہ بن زبیر کے پوتے اکثر فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے، اللہ تو مجھے اچھی موت دے، اللہ تو مجھے اچھی موت دے۔ بیٹے نے پوچھا ابا آپ فجر کی نماز کے بعد اکثر دعا کرتے ہیں، آپ اللہ سے اچھی موت مانگتے ہیں، ایک اچھی موت سے مراد کیا ہے؟ تو عامر بن ثابت نے کہا اچھی موت سے مراد میری موت سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہوں، سجدے کی حالت میں میری موت آئے، یہ میرے لیے بہت اچھی موت ہوگی۔ ہوا بھی یہی، مغرب کی نماز میں سجدے کی حالت میں عامر بن ثابت، یہ عبداللہ بن زبیر کے پوترے ہیں، عامر بن ثابت کی موت سجدے کی حالت میں انتقال کر جاتا۔ کئی ایک مثالیں ملتے ہیں بھائیو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورہ قمر کی آیت پڑھ رہے ہیں، ان للمتقین فی جنات و نہر، آیت پڑھ رہے ہیں، رخ خبز۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کی تقریر ہو رہی ہے، بام بلاس ہو جاتا ہے، آپ انتقال کر جاتے ہیں۔ حسن خاتمہ کے کئی ایک واقعات بھائیو۔ حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں ہیں، 2-3 منٹ میں بات میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اچھی موت ایک اس کی نشانی یہ ہے مرتے وقت آدمی کی زبان میں کلمہ جاری، لا الہ الا اللہ، جس کی آخری بات زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ حسن خاتمہ کی ایک دوسری علامت یہ ہے اللہ کے کلمے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ شہید شہداء ہیں، ان شہداء کو مردہ نہ کہو، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں روزیاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اچھی موت کی علامت یہ بھی ہے اچھے کام پہ اس کا خاتمہ ہو رہا، اچھا کام کرتے کرتے اس کی موت قبض ہو، اس کی روح قبض ہو گئی، یہ اچھی موت کی علامت۔ اچھی موت حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کے موت کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔
آخری بات اس انسان کی تعریف. جو انسان مر گیا اس کی تعریف، اس کی مدح سرائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے سنا اگر کوئی مسلمان میت کے متعلق اگر 4 مسلمان بھی گواہی دے، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی، 4 آدمی بھی اگر گواہی دے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر 3 آدمی گواہی دیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی بھی گواہی دیں اللہ جنت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی میت کے متعلق 2 آدمی گواہی دیں؟ پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی میت کے متعلق 2 آدمی بھی گواہی دیں، یہ دیندار، یہ توحید پرست، یہ بااخلاق، یہ دین کا داعی، اس کی خوبیاں، اس کی تعریف اگر 2 آدمی بھی اگر تعریف کریں اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے اوپر واجب کر دیتا. بھائی کیا بہترین اعمال ہیں. وقت موقع ہے سنبھلنے کا. بھائیو زندگی مختصر ہے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. بھائیو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. وہ انسان بڑے خسارے میں ہے جو انسان موت کو بھول گیا. ہر چیز کو یاد کر، دکان، مکان، جاب، بزنس، ہر چیز اس کو یاد آ رہی ہے، لیکن ایک چیز ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ ہے موت. موت. پہلے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات، یعنی الموت. دنیاوی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو. اگر کوئی انسان موت کو یاد کیا دنیا کی کسی چیز میں اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا. موت سے ہم غافل ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے اور مساجد سے ہم دین سے عبادت سے دور ہوئے. موت کو یاد کرو، دل نرم ہو جائے گا، رب کی محبت پیدا ہو جائے گی، نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ذکر و اذکار ہوگا، بہت سارے کام ہم سے ہو سکتے ہیں. موت کو یاد رکھیں. حاسبوا قبل ان تحاسب، حساب کر لو، حساب کر لو، حساب محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ آپ سے حساب لیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں موت کو یاد کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہر انسان بھی اللہ تو موت لکھ دیا ہے، اللہ موت لکھ دیا ہے، وقت پہ موت آئے گی. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو بڑے جو چھوٹے ماں باپ بیوی بچے جو بھی انتقال کریں گے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ زندگی مختصر ہے، اللہ زندگی مختصر ہے. اللہ جن کے ماں باپ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے ثواب پانے کے اللہ توفیق عطا فرما. جو ماں باپ انتقال کر گئے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی توفیق عطا فرما. اللہ دین و اسلام کی سر بلندی کے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ موت کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ موت ہمیں بہت بار بار یاد کریں. اللہ ہماری آخرت سنورنے والی ہے، اللہ تیری رضامندی حاصل ہونے والی ہے. اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے اور اخروی زندگی کی تیاری کرنے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر. قوموا للصلاۃ. مسجد آمنہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمنہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا
ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔